میں نے آپ کے لیے زندگی کو بدلنے والے 6 اور عملی طریقے تیار کیے ہیں۔ میں خاص طور پر دوسرا ٹیک وے دیکھنے کی سفارش کرتا ہوں، جہاں میں غلطیوں کی وضاحت کروں گا۔ آپ ایسا کرتے ہیں جو آپ کو اپنی زندگی میں کامیابی اور پیسے کو راغب کرنے کی اجازت نہیں دے رہے۔ آپ شاید اس احساس سے واقف ہوں گے۔ تم محنت کرو، آپ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، لیکن کسی نہ کسی طرح آپ جو چاہیں حاصل نہیں کر سکتے۔ لیکن ایک ہی وقت میں آپ جو چاہتے ہیں اس کے برعکس حاصل نہیں کر سکتے۔ لیکن دوسری طرف کچھ لوگ ایسے ہیں جو کوشش بھی نہیں کرتے، لیکن وہ تمام پیسہ اور کامیابی حاصل کریں۔ ایسا کیوں ہے؟ کچھ لوگوں کو وہ کیا ملتا ہے جو وہ چاہتے ہیں اتنی آسانی سے، جبکہ دوسروں کو کامیابی کے بغیر زندگی بھر جدوجہد کرتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اپنے لاشعوری دماغ کو کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اس موضوع پر آگے بڑھوں، مجھے پہلے یہ بتانے دو کہ آپ کا لاشعور کیسے کام کرتا ہے۔ ٹیک وے نمبر 1، شعور اور لاشعوری ذہن کے درمیان فرق۔ باشعور ذہن جہاز کے کپتان کی طرح ہے۔ کیپٹن ڈیک پر رہتا ہے اور دیکھ سکتا ہے کہ وہ کہاں جہاز رانی کر رہے ہیں اور ہر چیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف انجینئرز جو انجنوں کو کنٹرول کرنے کے ذمہ دار ہیں اور دوسرے آلات یہ نہیں دیکھ سکتے کہ جہاز کے باہر کیا ہو رہا ہے۔ کپتان کی طرف سے آنے والے احکامات کے بعد وہ جہاز کے اندر ہیں۔ انجینئرز لاشعوری ذہن کی طرح ہوتے ہیں۔ انجینئر نہیں جانتے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، وہ حکم پر عمل کرتے ہیں۔ کپتان نے غلط احکامات جاری کیے تو پتھروں پر جائیں گے۔ وہ کپتان کی بات مانتے ہیں کیونکہ وہ انچارج ہے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اسی طرح آپ کا شعور دماغ آپ کے جہاز، آپ کے جسم اور آپ کا کپتان ہے۔ ماحول، آپ کا لاشعوری ذہن آپ کے شعوری ذہن کی بنیاد پر جو احکامات دیتے ہیں وہ لیتا ہے، سچ مانتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ یہ احکامات پر سوال نہیں اٹھاتا، یہ ثابت کرنے میں مشغول نہیں ہے کہ آیا آپ کے خیالات اچھے ہیں یا برے، سچے ہیں یا غلط۔ یہ آپ کے خیالات کی نوعیت کے مطابق جواب دیتا ہے۔ لاشعور دماغ مٹی کی طرح ہے، آپ وہاں جو بھی بیج بوئیں گے وہ اگے گا۔ مٹی یہ نہیں کہتی کہ میں اس خوبانی کے بیج کو دوسرے بیج پر ترجیح دوں اور زیادہ دوں۔ پرورش، کیونکہ یہ ایک دن پھل لائے گا۔ جو کچھ بھی آپ وہاں لگاتے ہیں وہ اس میں فرق کیے بغیر اگتا ہے کہ آپ نے کون سا بیج بویا ہے۔ آپ کا لاشعور دماغ بھی ایک لطیفہ نہیں سمجھتا، یہ آپ کو اپنے لفظ پر لے جاتا ہے۔ سموہن کے تحت اگر کوئی مشق کرنے والا ہپناٹسٹ آپ کی ناک کے نیچے ایک کپ پانی رکھتا ہے اور آپ کو بتاتا ہے یہ کالی مرچ سے بھرا ہوا کپ ہے، آپ کو چھینکیں آنے لگیں گی۔ اگر کوئی ہپناٹسٹ آپ کو بتائے کہ آپ بلی یا کتے ہیں تو آپ اس طرح برتاؤ کرنے لگیں گے۔ بلی یا کتا، آپ کے لاشعوری ذہن میں بحث جھگڑا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اگر آپ اسے غلط معلومات دیں گے تو وہ اسے سچ مان لے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ بار بار اپنے آپ سے کہتے ہیں میں اس کا متحمل نہیں ہو سکتا، آپ کا لاشعوری ذہن آپ کو آپ کے لفظ پر لے جاتا ہے، اور جب تک آپ کہتے رہیں گے میں وہ گاڑی، وہ چھٹی، وہ گھر برداشت نہیں کر سکتا، آپ یقین کر سکتے ہیں کہ آپ کا لاشعور ذہن آپ کے حکم پر عمل کرے گا۔ آپ ان تمام چیزوں کی کمی کا سامنا کرتے ہوئے زندگی سے گزریں گے اور آپ یقین کریں گے کہ حالات نے اسے ایسا بنایا۔ یہ آپ کے ذہن میں نہیں آئے گا کہ آپ نے خود اپنے خیالات سے یہ حالات پیدا کیے ہیں۔ ٹیک وے نمبر 2، آپ کو امیر ہونے کا بنیادی حق حاصل ہے۔ کسی کو بھی آپ کو امیر بننے کی خواہش پر شرمندہ نہ ہونے دیں۔ امیر ہونا نہ صرف اچھا ہے بلکہ بہت اچھا ہے۔ جب آپ کا خون آپ کے جسم میں آزادانہ طور پر گردش کرتا ہے تو آپ صحت مند ہوتے ہیں۔ جب آپ کی زندگی میں پیسہ آزادانہ طور پر گردش کرتا ہے تو آپ معاشی طور پر صحت مند ہوتے ہیں۔ معاشی طور پر صحت مند ہونے میں کوئی حرج نہیں، غربت میں کوئی خوبی نہیں ہے، یہ کسی دوسری ذہنی بیماری کی طرح ایک بیماری ہے۔ اگر آپ جسمانی طور پر بیمار تھے تو آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کے ساتھ کچھ غلط تھا، آپ مدد طلب کریں گے اور حالت کو ایک ہی وقت میں ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح اگر آپ کے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ آپ کی زندگی میں مسلسل گردش کرتا رہے، آپ کے ساتھ بنیادی طور پر کچھ غلط ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا خرابی ہے اور آپ جو چاہتے ہیں وہ حاصل کیوں نہیں کر سکتے؟ بہت سے لوگوں کے لیے 3 اہم وجوہات ہیں۔ آپ انہیں ایسے جذبات بھی کہہ سکتے ہیں جو انہیں کامیابی سے روک رہے ہیں۔ وجہ نمبر 1، حسد۔ جب میں بچپن میں تھا، محلے میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتا تھا، ہم اکثر دیکھتے تھے ایک نوجوان لڑکا ایک مہنگی کار چلا رہا ہے۔ اپنے دوستوں کے ساتھ ہم سب گاڑی کو حسد سے دیکھتے اور پھر ایسی باتیں کہتے، خدا جانے اس بندے نے کم عمری میں اتنی لگژری گاڑی خریدنے کے لیے کون سے غیر قانونی کام کیے تھے۔ عمر،
ऐसे मुतकब्बिर लोग लग्जरी गाड़ी क्यों चला सकते हैं, लेकिन हम नहीं। बुनियादी तौर पर हम आदमी की पीठ के पीछे हर तरह की हसद वाली बातें करेंगे, बगैर भी इसे जानना वो क्या करता है। इससे मलती जलती किताबें पढ़ने के बाद मैंने अपना रवैया बिल्कुल बदल लिया। मैंने बदलने की वजह यह थी कि दिल लगी हसद करने वाले ख्यालात तबाहकुन हैं। ये आपको मनफी पोजीशन में रखता है, लिहाजा दौलत अब की बजाय अब से दूर हो जाती है। अगर आप किसी दूसरे की खुशहाली या अजीम दौलत से नाराज या चिड़चिड़े हैं तो आपके पास है दौलत को तुमसे दूर धकेल दिया। याद रखें कि अब जिस चीज की मजम्मत करते हैं उसे खो देते हैं। अब जिस चीज पर तनकीद करते हैं या हसद करते हैं इसे अपनी तरफ मुतवज्जे नहीं कर सकते। क्या आप किसी ऐसी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ रहेंगे जो आप पर मुसलसल तनकीद करता है? हरगिज नहीं, और ना ही दौलत मिलेगी। दौलत एक सेक्सी सुनहरे बालों वाली लड़की की तरह है जो बार पर अकेली बैठी शरीफ आदमी का इंतजार कर रही है, इसकी खूबसूरती की तारीफ करने और एक मशरूब खरीदने के लिए। अगर आप इसके पास जाते हैं और उसकी खूबसूरती पर तनकीद करने लगते हैं तो क्या आपको लगता है कि वो इसके साथ चली जाएगी? तुम हरगिज नहीं, वो इस आदमी से बात करेगी जो उसकी तारीफ करना जानता है। अगर आपने किसी की दौलत के बारे में हसद वाली बातें सोची हैं तो उसे अपने लिए करना छोड़ दें। फायदा दूसरे शख्स के बारे में आपकी सोच है क्योंकि आप उसे सोच रहे हैं, लिहाजा आप असल में अपने तजुर्बे में तख्लीक करते हैं जो आपके बारे में सोचते हैं और महसूस करते हैं। दूसरा शख्स जो मशवरा आप किसी दूसरे को देते हैं आप खुद को भी देते हैं, क्योंकि आपका दिमाग वो जरिया है जिसने इन ख्यालात को जन्म दिया। आपका लाशूर ज़हन इसे रिकॉर्ड करता है और इसे आपके पास वापस चलाता है। इन दिनों जब मैं एक नौजवान को अच्छी कार चलाते हुए देखता हूं तो मैं वाकई इसके लिए खुशी महसूस करता हूं। मुझे खुशी है कि इसने इतनी अच्छी कार चलाने का शर्फ हासिल किया। मेरे ज़हन में मैं इसके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करता हूं और मुझे हौसला देने और मुझे दिखाने के लिए इसका शुक्रिया अदा करता हूं। मुमकिन मैं अपने आप से कहता हूं अगर वो ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। वजह नंबर 2, अब बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। फर्ज करें कि आपको फर्श पर एक तंग तख्ते के साथ चलने को कहा गया है। अब बगैर किसी सवाल के ये आसानी से करेंगे, लेकिन अब फर्ज करें कि वही तख्ता 2 दीवारों के दरमियान 50 मीटर ऊंचा था। क्या आप अब भी ऐसा करेंगे? शायद नहीं। तख्ते की लंबाई तक चलने की आपकी ख्वाहिश आपके तखय्युल से मुतसादिम होगी। अब गिरने का तसव्वुर करेंगे। हो सकता है कि अब तख्ते पर चलना बहुत चाहिए, लेकिन आपके गिरने का खौफ बरकरार रहेगा। आप उसे करने के काबिल होने से आप अपने तखय्युल को फतह करने में जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे इतनी ही ज्यादा ताकत मिलेगी। गिरने के ख्याल से सोच, मैं अपनी नाकामी पर काबू पाने के लिए अपनी कुव्वत इरादी का इस्तेमाल करूंगा, नाकामी की तरफ ले जाता है। ये सब्ज हिप्पो के बारे में ना सोचने का फैसला करने जैसा है। ये फैसला एक सब्ज कूले के ख्याल को जहन पर हावी करता है और लाशूर हमेशा गालिब ख्याल का ज्यादा जवाब देता है, और चूंकि ज्यादातर वक्त गालिब ख्याल नाकामी है, बिल्कुल वही जो हो रहा है। तो यहां मसला का माखज क्या है? ठीक है, मसला यह है कि आप बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। कुन इरादी का इस्तेमाल करते हुए कभी भी लाशऊरी ज़हन को अपने ख्याल को कबूल करने पर मजबूर करने की कोशिश न करें। ऐसी कोशिशें नाकामी से दोचार होती है। आपको इसके बरक्स मिलेगा जो आप चाहते हैं। आसान तरीका बेहतर है। आप शायद इस सूरत हाल से वाकिफ होंगे। आप इम्तिहान में जाते हैं और आप महसूस करते हैं जैसे आप उसे अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन जब आपको इम्तिहान के पर्चे का सामना होता है तो आपका दिमाग खाली हो जाता है। आपका तमाम मजमून का इल्म अचानक गायब हो गया। आप एक भी मुतालिका सोच को याद नहीं कर सकते। अब जितनी मेहनत करेंगे इल्म इतना ही दूर दौड़ता दिखाई देता है। जब आप कमरा इम्तिहान से बाहर निकलते हैं तो ज़हनी दबाव कम हो जाता है और अचानक वो जवाबात जिनकी अब चंद मिनट पहले शिद्दत से तलाश कर रहे थे बह गए। अपने दिमाग में वापस आपने जो गलती की थी वो अपने आप को याद करने पर मजबूर करने की कोशिश थी। तो फिर उसका हल क्या है? आराम। हल तलाश करने के लिए अपने आप को इतनी मेहनत न करें और ना ही अपने मकसद तक पहुंचने के तरीके तलाश करें। बस जाने कि आखिर नतीजा कैसा होगा और वो खुशी महसूस करें जो आप महसूस करेंगे अगर आप करेंगे। इस मकसद को हासिल किया। एहसास और तखय्युल लाशऊरी ज़हन के लिए सबसे अहम अवामिल हैं। आपके नए ख्याल को मुकम्मल हालत में महसूस किया जाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका लाशऊरी ज़हन अब तक पहुंचने के रास्ते तलाश करने के लिए सख्त मेहनत करेगा। मकसद, आपको नए आइडियाज मिलना शुरू हो जाएंगे। आप नए लोगों से मिलना और नए हल देखना शुरू कर देंगे।
उस वक्त नए हलोहे के लिए खुला रहना इंतहाई जरूरी है। बाज़ औकात हम इस बात पर इतने मुतवज्जे होते हैं कि आखिर हल कैसा नजर आना चाहिए जो हमें नजर नहीं आता। लाशऊर ज़हन के जरिया पेश करदा कामिल हल। मिसाल के तौर पर चंद महीने पहले मेरे पास एक माली मकसद था जिस तक पहुंचना था। मैं एक मखसूस तारीख तक एक खास रकम कमाना चाहता था। लिहाजा मैं अपने मकसद को तसव्वुर करूंगा और तसव्वुर करूंगा कि अगर मैं इतना कमाता तो मैं कितना अच्छा महसूस करूंगा। पैसा। थोड़ी देर के लिए मैंने सोचा कि मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए वो रकम कमाऊंगा, इसलिए मैंने तवज्जो मरकूज की। मेरी सारी तवज्जो चैनल पर है, लेकिन किसी न किसी तरह मैं कोई नतीजा हासिल नहीं कर सका। लेकिन दूसरी तरफ मुझे जायदाद के जबरदस्त सौदे मिल रहे थे। इस वक्त मैं जायदाद खरीदने का इरादा नहीं कर रहा था, लेकिन किसी न किसी तरह मुझे हकीकी की तरफ धकेला जा रहा था। स्टेट। थोड़ी देर के लिए मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया क्योंकि मैंने सोचा कि मकसद तक पहुंचने का बेहतरीन तरीका यही है। मेरा चैनल और रियल एस्टेट पर तवज्जो मरकूज करना मुझे अपने मकसद से दूर कर देगा। लेकिन थोड़ी देर बाद निशानियां इतनी मजबूत हुईं कि मुझे उसे आजमाना पड़ा। हफ्तों के अंदर मैंने खुद को एक नई प्रॉपर्टी खरीदते हुए पाया। सब कुछ बहुत आसानी से चला गया और मैंने बहुत जल्द मुआहिदा बंद कर दिया। सबसे ज्यादा चौंका देने वाला हिस्सा वो था जब मैं डील पर नंबर्स कर रहा था। मैं जो रकम कमाने जा रहा था वो मेरे पास मौजूद रकम से तकरीबन 100% मुमासिल थी मेरे माली मकसद में। और मैं आपको बताता चलूं कि ये कोई छोटी रकम नहीं थी और फर्क सिर्फ चंद डॉलर का था। मेरा दिमाग उड़ गया। मैं अपने चेहरे पर एक अहमकाना मुस्कुराहट के साथ सिर्फ चंद मिनटों के लिए वहां बैठा, सोचता रहा कि ये कैसे हो सकता है मुमकिन। अब भी मैं समझ नहीं पा रहा कि ये कैसे हुआ। मेरा एक हिस्सा यकीन करना चाहता है कि यह महज एक इत्तेफाक था, लेकिन मेरे साथ भी 3 बार ऐसा ही हुआ है और तीनों सूरतों में हल इंतहाई गैर मुतवक्के जरिया से आए और तीनों सूरतों में रकम की रकम मेरे हदफ के तकरीबन 100% बराबर थी। फर्क हमेशा चंद डॉलर का था, मेरे मकसद से चंद डॉलर कम नहीं। इसके बरक्स चंद डॉलर मजीद। इस कहानी का अखलाक आपको नए हल के लिए खिले रहने की अहमियत की वजाहत करना है। लाशऊरी दिमाग के साथ काम करते वक्त और एक हल के साथ फंसना नहीं जो आपको सही लगता है। ये जानना आपका काम नहीं कि आप मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे। आपका काम ये जानना है कि आप कहां जा रहे हैं। आपका लाशूर ज़हन वहां जाने के लिए बेहतरीन रास्ता तलाश करेगा। उसका इस तरह तसव्वुर करें, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप पहले बताते हैं कि मसला क्या है और फिर सुने हल। ठीक है, आप अपने मसले का हल तजवीज़ नहीं करते। अगर आप इतने होशियार होते और उसका हल जानते तो आप पहले डॉक्टर के पास ना आते। जगह डॉक्टर के पास आए हैं तो वहां बैठकर हल सुने। हल तलाश करना डॉक्टर का काम है, आपका नहीं। इसी तरह जब आप किसी चीज को अपने लाशऊरी दिमाग को सौंपते हैं तो उसे सुने और इसकी ताकत पर एतमाद करो। वजह नंबर 3, खौफ। मैंने ये जुमला बहुत सुना है। मैंने इस बात कहे और विजुअलाइजेशन की, लेकिन मुझे नतीजा नहीं मिला। ठीक है, इसकी वजह यह है कि आप शायद खौफ के ख्यालात में मुब्तला थे। शायद 10 मिनट बाद और आपने जो अच्छाई की तस्दीक की थी उसे बेअसर कर दिया। तसव्वुर करें कि आप टैक्सी में सवार हुए और ड्राइवर से कहा कि वो आपको अपने घर के पते पर ले जाए, लेकिन चंद 100 मीटर के बाद अपने ड्राइवर से कहा कि वो आपको किसी दूसरे पते पर ले जाए। थोड़ी देर के बाद अपने दोबारा पता तब्दील कर दिया। अगर आप हर चंद 100 मीटर पर मंजिल बदलते रहते हैं तो टैक्सी ड्राइवर करेगा उलझना। यहां तक कि अगर आप अपनी हिदायत पर अमल करना चाहते हैं, इम्कानात हैं कि आप इस काबिल नहीं होंगे। आप कहां खत्म होंगे किसी का अंदाजा है। अपने लाशऊरी दिमाग की बेपनाह ताकतों के साथ काम करते वक्त भी ऐसा ही होता है। आपके जहन में वाज़ेह ख्याल होना चाहिए। आपको कतई फैसले पर पहुंचना चाहिए कि एक रास्ता है, मसला का हल। जैसा कि मैंने चंद मिनट पहले जिक्र किया था, वो ख्याल जो खुद को महसूस करता है वही है जिसकी तरफ हम सबसे ज्यादा तवज्जो मरकूज करें। मिसाल के तौर पर अगर आपका इम्तिहान या इंटरव्यू है तो ज्यादातर वक्त आपके बारे में सोचेंगे नाकामी। नतीजे के तौर पर यह एक नाकामी है जिसे लाशऊरी ज़हन हकीकत में लाता है। नाकामी का खौफ नाकामी का तजुर्बा पैदा करता है। यहां खौफ पर काबू पाने की एक तकनीक है। फर्ज करें कि आप तैराकी से डरते हैं। दिन में 3 या 4 बार 5 या 10 मिनट तक खामोश बैठना शुरू करें। अपने आप को गहरी राहत की हालत में रखें। अब तसव्वुर करें कि आप तैराकी कर रहे हैं। आप पानी की ठंडक और अपने बाजुओं और टांगों की हरकत महसूस करते हैं। ये दिमाग की एक हकीकी, वशुद्ध और खुशी की सरगर्मी है।
یہ بیکار دن کا خواب نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ آپ اپنے تخیل میں محسوس کر رہے ہیں وہ آپ کے اندر تیار کیا جائے گا۔ لاشعوری ذہن۔ آپ اپنے ذہن کی گہرائی میں جو تصویر بنائی ہے اس کا اظہار کرنے پر آپ مجبور ہو جائیں گے۔ اگلی بار جب آپ تیراکی کریں گے تو یہ وہی خوشی ہے جو سامنے آئے گی۔ یہ لاشعور کا قانون ہے۔ آپ اسی تکنیک کو دوسرے خوف جیسے انٹرویوز، امتحانات، عوامی تقریر پر بھی لاگو کر سکتے ہیں۔ نمبر 3 کو دور کریں۔ اپنے اہداف کا تصور کیسے کریں؟ کسی مقصد کو تصور کرنے کا سب سے آسان اور واضح طریقہ یہ ہے کہ اسے اپنے دماغ کی آنکھ میں دیکھیں، واضح طور پر گویا یہ زندہ تھا۔ اب آپ پوچھ سکتے ہیں، کیا ان چیزوں کو دیکھنا ممکن ہے جو ابھی تک موجود نہیں ہے؟ جواب ہے ہاں، یقیناً۔ ہم چیزوں کو ان کے وجود سے پہلے ہی دیکھ سکتے ہیں۔ اس وقت آپ جو کمپیوٹر یا فون استعمال کر رہے ہیں اس طرح وجود میں آئے، آپ اسے اس کے وجود سے پہلے دیکھ سکتے ہیں۔ آپ نے شاید یہ کہاوت سنی ہوگی کہ ان کے بچے نکلنے سے پہلے اپنی مرغیوں کو شمار نہ کریں۔ اچھا لگتا ہے کیا؟ ہم انسان اپنی مرغیوں کو ان کے نکلنے سے پہلے ہی گن سکتے ہیں۔ معمار ہر وقت ایسا کرتے ہیں۔ وہ عمارت کو اس کی مکمل شکل میں دیکھتے ہیں اس سے پہلے کہ اس کے وجود میں ہوں۔ شاید بدصورت یا خوبصورت عمارت، لیکن یہ سب سے پہلے ایک تصور کے طور پر بنایا جا رہا ہے، لہذا چیزوں کو ان کے وجود سے پہلے دیکھنا ممکن ہے۔ در حقیقت یہ بے وقوفی ہوگی کہ کسی چیز کو پہلے دیکھے بغیر شروع کر دیا جائے۔ آپ کے دماغ کی آنکھ۔ مثال کے طور پر تصور کریں کہ آپ ایک آدمی کو کچھ بناتے ہوئے دیکھتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا بنا رہا ہے، اور وہ جواب دیتا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ میں یہاں کیا بنا رہا ہوں، میں صرف ایک دوسرے کے اوپر اینٹیں ڈال رہا ہوں اور امید کر رہا ہوں کہ یہ کچھ ہوگا۔ اچھا، اب شاید پولیس کو فون کریں گے کہ وہ اس پاگل آدمی کو لے جائے تاکہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچے، خود اور دوسروں کو۔ لہذا چیزوں کے وجود سے پہلے ان کا تصور کرنا اور دیکھنا صرف ممکن ہی نہیں بلکہ ضروری ہے۔ اپنے مقصد کو دیکھنے کا بہترین وقت سونے سے پہلے یا مراقبہ کے بعد ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب آپ پر سکون اور نیند کی حالت میں ہوتے ہیں تو آپس میں کشمکش پیدا ہوتی ہے، باشعور ذہن اور لاشعوری ذہن کم ہو جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ لاشعوری ذہن کے پاس آپ کے مقاصد پر کام کرنے کے لیے آسان وقت ہے۔ سونے سے پہلے تصور کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ آپ اپنے لاشعور کو ایک کام دیتے ہیں، سوتے وقت کام کرنا۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اب دن میں تھک جاتے ہیں اور اب جسم کو آرام دینے کے لیے سو جاتے ہیں، لیکن نیند میں کچھ نہیں آتا۔ آپ کا دل، پھیپھڑے اور آپ کے تمام اہم اعضاء کام کرتے ہیں جب آپ سو رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ سونے سے پہلے کھا لیں تو کھانا ہضم ہو جاتا ہے، آپ کے ناخن اور بال بڑھتے رہتے ہیں۔ اسی طرح آپ کا لاشعور ذہن کبھی آرام نہیں کرتا اور نہ ہی سوتا ہے، یہ ہمیشہ متحرک رہتا ہے، آپ کی تمام اہم قوتوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ آپ اپنی پوری زندگی کا 1/3 حصہ نیند میں گزار دیتے ہیں اور ہمارے بہت سے مسائل کے جواب آتے ہیں ہمارے لیے جب ہم سوتے ہیں۔ بہت سے مشہور لوگوں نے اسے سمجھا ہے اور حل تلاش کرنے کے لیے اسے بہت مؤثر طریقے سے استعمال کیا ہے، ان مسائل کے لیے جن کا وہ سامنا کر رہے ہیں۔ مائیکل ایٹسولا اور البرٹ آئنسٹائن بہت سی مثالوں میں سے چند ایک ہیں۔ نمبر 4 کو ہٹا دیں۔ اپنے لاشعور سے رہنمائی کیسے حاصل کریں؟ جب آپ کو کوئی مشکل فیصلہ کرنا پڑتا ہے یا جب آپ اپنے حل کو دیکھنے میں ناکام رہتے ہیں، مسئلہ، اس کے بارے میں تعمیری طور پر سوچنے کے لیے فوراً شروع کریں۔ اگر آپ خوفزدہ اور پریشان ہیں تو آپ واقعی سوچ نہیں رہے ہیں۔ سچی سوچ خوف سے پاک ہے۔ یہاں ایک سادہ تکنیک ہے جسے آپ کسی بھی موضوع پر رہنمائی حاصل کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ دماغ اور جسم کو خاموش رکھیں، جسم کو آرام کرنے کو کہیں، اپنے خیالات کو اپنے مسئلے کے حل پر مرکوز کریں، اسے اپنے شعوری ذہن سے حل کرنے کی کوشش کریں۔ اس بارے میں سوچیں کہ آپ کامل حل کے بارے میں کتنے خوش ہوں گے۔ یہ وہ احساس ہے جو آپ کو ہوتا اگر اب کامل جوابات آپ کے پاس ہوتے۔ اپنے دماغ کو سکون کے ساتھ خوشی کے اس موڈ سے کھیلنے دیں، پھر سونے کے لیے چھوڑ دو۔ جب آپ بیدار ہو جائیں، اگر آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو کسی اور چیز میں مصروف ہو جائیں۔ جب آپ مصروف ہیں، یہ ممکن ہے کہ جواب آپ کے دماغ میں پاپ جائے۔ آپ کو ہمیشہ راتوں رات جواب نہیں ملتا ہے، لہٰذا یہ کرتے رہیں۔ یقین کریں کہ اب آپ کو جواب مل جائے گا۔ جواب کی خوشی اور جس طرح سے آپ محسوس کریں گے اگر آپ کے پاس کامل جواب ہوتا، آپ کا لاشعور آپ کے جذبات کا جواب دے گا۔ رہنمائی ایک سوچ، ایک اندرونی بیداری، ایک مضبوط احساس کے طور پر آتی ہے جو آپ کو کچھ کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ چیزیں ایمان کے ساتھ ان جذبات کی پیروی کریں اور اس کی طاقت پر کبھی شک نہ کریں۔ کتاب میں کئی عظیم مثالیں ہیں کہ لوگوں نے اس تکنیک کو کس طرح استعمال کیا۔ ان کے مسئلے کا جواب حل تلاش کریں۔
سب سے آسان مثال وہ تھی جو خود مصنف کے ساتھ ہوئی تھی۔ مصنف کا کہنا ہے کہ اس نے اپنی کھوئی ہوئی انگوٹھی کو تلاش کرنے کے لیے یہ تکنیک استعمال کی۔ ایک دن کئی تکرار کے بعد اسے خیال آیا کہ وہ اپنے پڑوسی رابرٹ سے پوچھ لے۔ اس کا کوئی مطلب نہیں تھا کیونکہ رابرٹ صرف ایک بچہ تھا اور ایسا کوئی طریقہ نہیں تھا کہ وہ کرے گا۔ پتہ ہے انگوٹھی کہاں تھی؟ ہچکچاہٹ کے باوجود مصنف نے پوچھا۔ رابرٹ نے کہا، او ہاں، میں نے اسے کچھ دن پہلے ڈھونڈا اور گھر میں میز پر رکھ دیا۔ مجھے گھر جانے دو اور لے آؤ۔ 5ویں نمبر کو دور کریں، معافی کے لیے لاشعور ذہن کو کیسے استعمال کیا جائے۔ زندگی ہمیشہ آپ کو معاف کرتی ہے۔ یہ آپ کو معاف کر دیتا ہے جب آپ زخم کو بھر کر اپنی انگلی کاٹتے ہیں۔ جب آپ اپنا ہاتھ جلاتے ہیں تو یہ آپ کو نئی جلد اور ٹشو دیتا ہے۔ زندگی آپ سے کوئی ناراضگی نہیں رکھتی، یہ ہمیشہ معاف کرتا ہے۔ لیکن ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ ہم ماضی میں کیے گئے کاموں کے لیے سالوں سے مجرم محسوس کرتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو مورد الزام ٹھہراتے رہتے ہیں اور جب بھی ہمیں یاد آتا ہے کہ ہم نے کیا کہا خوفناک محسوس کرتے ہیں۔ ہم سب کے پاس ایک یا دو چیزیں ہیں جو ہم نے ماضی میں کی ہیں جن پر ہمیں افسوس ہے اور معاف نہیں کر سکتے، خود کو یا دوسروں کو۔ ہو سکتا ہے کہ اپنے والدین سے کچھ کہا جس سے انہیں بہت تکلیف ہوئی ہو، یا اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ کیا جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سال گزر چکے ہیں لیکن آپ اب بھی خوفناک محسوس کر رہے ہیں۔ جو کچھ میں نے ابھی بیان کیا ہے اگر آپ پر لاگو ہوتا ہے تو اسے غور سے سنیں۔ سائنسدان ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارے جسم کا ایک خلیہ ہر 11 ماہ بعد تبدیل ہوتا ہے، دونوں جسمانی اور نفسیاتی طور پر۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ ہر 11 ماہ بعد دوبارہ جنم لیتے ہیں۔ وہ شخص جس نے برسوں پہلے کچھ غلط کیا تھا وہ اب واقعی مر چکا ہے۔ اگر آپ اب بھی ان چیزوں کے لیے تکلیف اٹھا رہے ہیں جو آپ نے بہت عرصہ پہلے کی تھیں تو آپ الزام لگا رہے ہیں۔ ایک معصوم شخص، میرا دوست، مجھے آپ سے یہ پوچھنے دو، اگر آپ آج اسی واقعہ کو دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں تو کیا آپ وہی باتیں کریں گے اور کہیں گے جیسا کہ آپ نے برسوں کیا تھا پہلے؟ شاید نہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ایسا ہے تو کیا یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ صرف اپنے آپ کو معاف کر دیا جائے اور تکلیف کو روک دیا جائے؟ ایک مردہ شخص کی غلطیوں کے لیے ٹیک وے نمبر 6، شفایابی کے لیے لاشعور دماغ کا استعمال کیسے کریں۔ اگر آپ ایک گھڑی بناتے ہیں اور ایک دن وہ گھڑی کام کرنا بند کر دیتی ہے تو آپ اسے ٹھیک کرنے کا طریقہ جان لیں گے، ٹھیک ہے؟ لاشعوری ذہن ایک گھڑی ساز کی طرح ہے۔ اس نے آپ کے جسم کو تخلیق کیا اور یہ بالکل جانتا ہے کہ تمام اہم افعال کو کیسے ٹھیک کرنا اور بحال کرنا ہے۔ آپ کے جسم کی، چاہے آپ جاگ رہے ہوں یا سو رہے ہوں، آپ کا لاشعور دماغ آپ کے جسم کے تمام عمل کو کنٹرول کرتا ہے، آپ کے شعوری دماغ کی مدد کے بغیر۔ آپ کا دل دھڑکتا ہے، آپ سانس لیتے ہیں، وغیرہ۔ اگر آپ کو اپنے جسم کے افعال کو اپنے شعوری دماغ سے چلانے پر مجبور کیا گیا تو آپ کریں گے۔ شاید چند منٹوں میں مر جائے کیونکہ یہ عمل بہت پیچیدہ ہے۔ دل کی پھیپھڑوں کی مشین جو اوپن ہارٹ سرجری کے دوران استعمال کی جاتی ہے اس کے عجائبات میں سے ایک ہے، جدید طبی ٹیکنالوجی۔ لیکن یہ جو کرتا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ آسان ہے، جو آپ کا لاشعوری ذہن 24 گھنٹے کرتا ہے، ایک دن، ہر دن۔ آپ کا شعور دماغ آپ کے جسم کو نہیں چلا سکتا، لیکن یہ مناسب آپریشن کے راستے میں آ سکتا ہے۔ اگر آپ کسی عام آدمی کو ہوائی جہاز کے کاکپٹ میں ڈالیں گے تو وہ نہیں جانتا ہوگا کہ کیسے اڑنا ہے ہوائی جہاز، لیکن وہ یقینی طور پر پائلٹ کو مشغول کرنے اور ایک مسئلہ پیدا کرنے کا طریقہ جانتا ہوگا۔ اسی طرح شعوری ذہن کی مصنوعات جیسے فکر، اضطراب، خوف اور افسردگی، دل، پھیپھڑوں اور معدے کے معمول کے کام میں مداخلت کرتے ہیں اور مسائل پیدا کرتے ہیں۔ تناؤ آپ کے لاشعور دماغ کے ہم آہنگ کام کے لیے مسائل پیدا کرتا ہے۔ جب آپ جسمانی اور ذہنی طور پر پریشان محسوس کرتے ہیں تو آپ سب سے بہتر کام یہ کر سکتے ہیں کہ جانے دیں، آرام کریں اور اپنے سوچنے کے عمل کے پہیوں کو سست کر دیں۔ اپنے شعوری ذہن کے دروازے پر اس طرح پہرا دینا شروع کریں جیسے ایک محافظ دروازے کی حفاظت کرتا ہے۔ تمام خیالات اور خیالات کو غور سے دیکھیں جو داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اور صرف مثبت کو ہی اجازت دیں۔ ہم آہنگی، صحت اور امن کے خیالات کے ساتھ اپنے لاشعور کو کھلائیں اور آپ کے جسم کے تمام افعال بہتر ہو جائیں گے۔ اپنے ہوش مند ذہن کو بہترین کی توقع کے ساتھ مصروف رکھیں اور آپ کا لاشعور دوبارہ پیدا کرے گا۔ آپ کی عادت کی سوچ، اپنے مسئلے کے خوش کن انجام حل کا تصور کریں اور کامیابی کے سنسنی کو محسوس کریں۔ صحت کا احساس صحت پیدا کرتا ہے، دولت کا احساس دولت پیدا کرتا ہے۔ اس بات کو ہر وقت ذہن میں رکھیں۔
آپ کا لاشعور وہی قبول کرتا ہے جسے آپ سچ محسوس کرتے ہیں۔ غالب خیال ہمیشہ آپ کے لاشعور دماغ کے ذریعہ قبول کیا جاتا ہے۔ غالب خیال صحت اور دولت ہونا چاہیے نہ کہ غربت اور بیماری۔ یہ کتاب سے آخری ٹیک دور تھا۔ اب کتاب کے بارے میں چند اچھے الفاظ۔ مجموعی طور پر میرے خیال میں یہ ایک اچھی کتاب ہے اور اسے دیکھنے کے قابل ہے۔ کتاب حقیقی زندگی کی کہانیوں سے بھی بھری ہوئی ہے، جس میں دکھایا گیا ہے کہ لوگ کس طرح لاشعوری ذہن کو استعمال کرتے ہیں اپنے مقاصد تک پہنچنے یا خود کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں اسے دیکھیں۔ سکرین پر دیکھنے کے لیے شکریہ۔